26 ذی الحجہ کو فجر کی نماز میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا۔ اس کے بعد شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا اور اپنے سارے قرض کی تفصیل ان سے شمار کرنے کا کہا۔ بہرحال انہوں نے جب اکٹھا کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے نمبر پر میرے قرض کو آل عمر کے مال سے ادا کرنا، اگر ان کے مال سے ادا نہ ہو سکے پھر بنی عدی کو کہنا اور ان سے قرض ادا کرنے کا مطالبہ کرنا، اگر وہ بھی ادا نہ کر سکیں تو اس کے بعد قریش کو کہنا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذات کے معاملے کے اعتبار سے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دونوں دوستوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلا دیا جائے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ بہرحال جب اجازت مل گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے پھر کہا کہ آپ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری میت جب لے کر جاؤ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ پھر اجازت لے لینا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، اگر کچھ وصیت آپ فرمانا چاہیں تو آپ وصیت کر دیجئے۔ تو حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلافت کے امور کے لیے میں انہی 6 اشخاص کے بارے میں کہوں گا کہ وہ کسی ایک شخص کو منتخب کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن 6 اشخاص سے خوش جنت میں تشریف لے گئے۔ وہ 6 اشخاص کون سے ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا علی، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا زبیر، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو ان کے ساتھ کیا اور یہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ یہ خلافت کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ مشورے کے طور پر آپ کے ساتھ ہیں، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینوئی ہیں اور وہ بھی 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، ان کو ان کے ساتھ نہیں کیا بلکہ ان کے بارے میں فرمایا اگر سعد کو خلافت پہنچے تو وہ اس بات کا حقدار ہے ورنہ تم جس کو منتخب۔ پھر فرمایا کہ میں نے سعد کو کسی عجز اور خیانت کی وجہ سے معزول نہیں فرمایا۔ اور اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے بعد جو خلیفہ بنے اس کو میری یہی وصیت ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے، مہاجرین اور انصار اور عام رعایا کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرے۔ یہ چند اور وصیتیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر 26 ذی الحجہ کو اس مجوسی نے حملہ کیا اور 1 محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو نماز جنازہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی وصیت کے مطابق حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ کی میت شریف کو لے کر حجرہ رسول پر لے جایا گیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے سلام کیا اور عرض کیا دفن کی اجازت دے دیجئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مرحمت فرما دی، اور پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ رسول میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اب اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے زمین کے جس ٹکڑے سے مٹی لے کر انسان کی ناف میں ڈالی جاتی ہے، انسان کی جب موت ہوتی ہے تو انسان موت کے بعد اسی ٹکڑے میں جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، گویا کہ آپ ایک ہی جگہ دفن ہیں اور ایک ہی مٹی سے اللہ نے اسی مٹی سے ان حضرات کو پیدا فرمایا تھا۔ اور پھر صرف یہ مٹی ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے
یہ جنت کا ٹکڑا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر میں یہ کہوں گا اگر انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے دنیا سے جاتا ہے تو پھر انسان کو موت کے بعد اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے دونوں ساتھی ایسی شخصیات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے موت کے ساتھ ہی جنت میں اتار دیا ہے، بلکہ انسان اس جنت میں جائے گا اور اللہ رب العزت نے وہ جنت اٹھا کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کا روزہ مبارک، اس سے بڑھ کر میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ علیہ السلام کا یہ روزہ مبارک یہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور آپ علیہ السلام جہاں تشریف فرما ہیں، آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کے دونوں جانثار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، آرام فرما ہیں۔ یہ قبر مبارک یہ جنت کا ٹکڑا ہی نہیں بلکہ حقیقی طور پر جنت ہے۔ اور جنت میں جو ہوتے ہیں یہ زندہ لوگ ہوتے ہیں، جنت میں مردے نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ حضرات اب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات اپنے قبور مطہرہ میں زندہ اور سلامت ہیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کے صحیح نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج کے اسلامی حکمرانوں کو غیرت فاروقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔